ان کو حل کرنے کے لیے ایک وسیع تر اشتراک عمل کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ایک ایسے موقع پہ جبکہ 8 فروری کے عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے۔ واضح رہے کہ جب پی ڈی ایم کی پچھلی حکومت میں ایم کیو ایم اور پاکستان مسلم لیگ نون نے آپس میں مذاکرات کیے، اس وقت بھی ہم نے ایک چارٹر پہ دستخط کیے تھے اور ایک لارجر انڈرسٹینڈنگ موجود رہی ہے، اور یہ ڈیزائر بھی دونوں طرف موجود رہی ہے کہ دونوں جماعتیں انتخابات میں مل کر حصہ لیں۔ سو آج مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے مابین یہ طے پایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم 8 فروری کے انتخابات میں مل کر حصہ لیں گے۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب محمد نواز شریف کی دعوت پر ایم کیو ایم کے احباب لاہور تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب، تو ہماری آپس میں بات چیت ہوئی ہے، دونوں جماعتوں کی سینئر لیڈرشپ موجود تھی۔ یہ محسوس کیا گیا ہے کہ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے اور مختلف معاملات پر جو پیچیدگیاں قومی زندگی میں سامنے آ رہی ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ایک وسیع تر اشتراک عمل کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ایک ایسے موقع پہ جبکہ 8 فروری کے عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے۔ واضح رہے کہ جب پی ڈی ایم کی پچھلی حکومت میں ایم کیو ایم اور پاکستان مسلم لیگ نون نے آپس میں مذاکرات کیے، اس وقت بھی ہم نے ایک چارٹر پہ دستخط کیے تھے اور ایک لارجر انڈرسٹینڈنگ موجود رہی ہے، اور یہ ڈیزائر بھی دونوں طرف موجود رہی ہے کہ دونوں جماعتیں انتخابات میں مل کر حصہ لیں۔ سو آج مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے مابین یہ طے پایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم 8 فروری کے انتخابات میں مل کر حصہ لیں گے۔ یہ بھی طے پایا ہے کہ مختلف قومی امور پر، معاشی امور پر، سیاسی معاملات پر، آئینی اور قانونی معاملات پر بھی آپس میں مشاورت بھی کی جائے گی، اور اس ضمن میں دونوں جانب سے کمیٹیوں کا اعلان بھی کیا جائے گا، اور باقی سیاسی قوتوں سے بھی لارجر قومی انٹرسٹ میں اور مختلف امور پر بات چیت کا دروازے کھلے رکھے جائیں گے اور بات چیت کی جائے گی۔ اسی طرح آپ اس اعلان کو سن چکے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف اور صدر شہباز شریف صاحب نے اپنی پارٹی لیڈرشپ سے مشورے کے بعد بشیر میمن صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کا نیا صدر نامزد کیا ہے، مقرر کیا ہے، اور جناب شاہ محمد شاہ صاحب کو مرکزی نائب صدر مقرر کیا گیا ہے۔ میں درخواست کروں گا برادرم فاروق ستار صاحب سے، جناب مصطفیٰ کمال صاحب سے اور بشیر میمن صاحب سے کہ وہ بھی اس حوالے سے آپ کے سامنے اپنی بات کریں، اس کے بعد ہم آپ کے کوسچن بھی لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ فاروق ستار صاحب، سب سے پہلے تو آپ تمام میڈیا کے دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت دیر انتظار بھی کیا، اور ایک اعلامیہ بھی جاری ہو رہا ہے جو مختصراً آج ہماری ہو گیا ہے، جو گفتگو ہوئی ہے اس کا احاطہ کرتا ہے، اور سعد رفیق صاحب نے آپ کے سامنے جو اس کا ماخذ ہے، خلاصہ وہ بیان کر دیا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کی مجموعی صورتحال، خاص طور پر جو سیاسی اور معاشی حالات، بحران اور چیلنجز ہیں، اس کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے۔ صرف انتخابات لڑنا ہی نہیں ہے، انتخابات کے بعد جو حکومت بنے گی، جو پارلیمان قائم ہوگی، صوبائی اسمبلیاں بنیں گی، ان کے لیے جو چیلنجز ہیں
کیا ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے ابھی سے کوئی پیش رفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ابھی سے باہم آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر کے ان جو بنیادی مسائل ہیں پاکستان کے عوام کے، چاہے وہ مہنگائی سے متعلق ہوں، بے روزگاری سے متعلق ہوں، چاہے وہ مسائل غربت سے متعلق ہوں، یعنی جو معیشت کے سنگین مسائل ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، تو ان کے حل کے لیے جو چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ کیسے کرنا، تو یہ بات واضح ہے کہ کوئی ایک جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ملک کے جملہ مسائل اور جو عوام جن مسائل میں پسے ہوئے ہیں ان سے انہیں باہر نکال سکے. تو ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک وسیع تر مفاہمت اور اشتراک عمل اختیار کرنا ہے. چنانچہ ہمارے درمیان تو یہ طے ہو گیا کہ یہ اشتراک عمل گویا کہ جو سیاسی، معاشی، آئینی اصلاحات کے معاملات ہیں ان پر بھی ہمیں تبادلہ خیال کرنا ہے اور ایک چارٹر تیار کرنا ہے جس کے لیے کمیٹی تین ارکان پر مشتمل ہوگی، ایم کیو ایم کے 3، پی ایم ایل این کے 3، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشترکہ حکمت عملی کی بات ہوئی ہے تو انتخابات میں بھی مشترکہ حکمت عملی اختیار کی جائے گی. یہ آپ اس پر کوئی ضمنی سوال پوچھیں گے تو ہم اس کی تشریح کر دیں گے، لیکن مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے پر اتفاق ہوا ہے اور ایک چارٹر تیار کرنے پر. اور اگر ہم ایک چارٹر تیار کر لیتے ہیں تو پھر ایک قومی اتفاق رائے کے لیے باقی ہم خیال جماتے ہیں اور جو ہم خیال نہیں ہیں انہیں بھی سمجھانا ہے کہ وقت کے تقاضے کو سمجھو، جو حالات کا جبر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، ہماری سیاسی، اخلاقی، انسانی، آئینی، قومی ذمہ داری کیا ہے، ہم اس کو سمجھ